بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنگ جمل یا جنگ بصرہ 13 جمادی الاولیٰ 36 ہجری کو بصرہ عراق میں لڑی گئی۔ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی و داماد اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت طہا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین چاہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لیں، جو حال ہی میں بغاوت کے نتیجے میں مخالفین کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے۔ ناگزیر جنگ کا اختتام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فتح اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکست کے ساتھ ہوا۔ یوں پہلے فتنے کا دوسرا باب شروع ہوا۔ حضرت عثمان ایک شریف ترین اور صالح ترین خلیفہ تھے۔ مروان بن الحکم جیسا بدطینت آدمی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، کو حضرت عثمان واپس لے آئے اور داماد بنا لیا۔ وہ قصر خلافت میں ہی رہتا تھا اور حضرت عثمان کے دستخطوں اور مہر سے قبائلی عصبیت کے بے شمار کام کرتا تھا۔ اس نے مملکت کا نظام اتنا خراب کر دیا تھا کہ لوگ گورنروں کی معزولی کے لیے احتجاج کرنے لگے۔ مروان نے سنی انسنی کر دی اور بزور تشدد تحریک کو دبانا چاہا۔ فتنہ پرور بھی موقع کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے حملہ کر دیا اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ جنگ جمل کا اختتام کیسے ہوا؟ مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جیسے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آیا، آپ فوراً جنگ سے علیحدہ ہو گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جب آپ واپس جا رہے تھے، ایک اسلام دشمن صبا آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں نماز کا وقت آیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی تیاری کی۔ صبائی، جو ظاہری اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا، اس نے بھی نماز کی تیاری کی اور آپ کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اسلام دشمن صبائی نے تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ عمرو بن جرموز نامی یہ صبائی آپ کا سر اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دیکھ کر عمرو بن جرموز سے کہا، اے زبیر کے قاتل، تجھے جہنم مبارک ہو۔ جنگ زوروں پر تھی۔ فریقین ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر بیٹھی اپنے جانبازوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اندازہ لگا لیا، جب تک اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہے، اس وقت تک خون ریزی بند نہ ہوگی۔ لہٰذا آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پاؤں زخمی کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اونٹ زخمی ہو کر بیٹھ گیا۔ اونٹ بیٹھتے ہی جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ بھاگنے والوں کو نہ پکڑا جائے، نہ کسی زخمی کو پامال کیا جائے، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے امن فراہم کیا جائے۔ جنگ ختم ہونے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ جا کر ام المومنین کی خیریت دریافت کریں کہ انہیں کوئی زخم تو نہیں لگا اور انہیں عزت کے سال مہن میں پہنچا دیں۔ اس کے بعد آپ خود مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور پوچھا، اے امی جان، مزاج کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھی ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تعالی ہم دونوں کو معاف فرمائے۔ اس کے جواب میں ام المومنین نے بھی یہی کلمات ادا فرمائے۔ چند دن آرام کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کو عزت و احترام کے ساتھ مکہ روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی مکہ جاتے وقت حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، یہ جنگ غلط فہمی کا نتیجہ تھی، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے اور علی کے درمیان جو ساس اور داماد میں کبھی کبھی ہو جایا کرتی تھی، اس کے علاوہ کوئی رنجش نہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں، خدا کی قسم، میرے اور ان کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی رنجش نہ تھی۔ ام المومنین دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم ہیں۔
اس خوش آئندہ گفتگو کے بعد دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند میل تک آپ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد اپنے شہزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ سے ہوتی ہوئی مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔